یہ تھا ہمارا گریبان. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں امبرینا عمران. جی امبرینا، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے کہنا ہے کہ جس لائٹ انداز میں کامران صاحب اس کرپشن کے ٹاپک کو لے رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ لائٹ، کیونکہ فائنینشیل کرپشن میری نظر میں اس کو تو پھر بھی انسان روک سکتا ہے. یم بس آپ لوگوں کی کرپشن سے جو نقصان پہنچتا ہے نا پورے ملک کو، وہ انڈو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک یو بیٹر ہیو مور بہت شکریہ پروگرام. امبرینا، بہت شکریہ آپ کا. کامران صحافی کرپشن اگر کرتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے پوری قوم کو ہوتا ہے، ان لوگوں کا جن کی آپ آنکھیں اور کان ہیں، آئیز اینڈ ایئرز. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ کرپشن ہے کہ نہیں؟ امبرینا سے نو، جو آپ جس کو میں ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوں وہ قطعاً کرپشن نہیں ہے جو آپ نے ابھی دکھایا. جو ہمارے ساتھیوں کی 5 لاکھ روپیہ جو ٹیکس پیئر کا لیا 15 لاکھ، وہ کرپشن نہیں ہے. میں وہی بتانے لگا ہوں کہ وہ ہمارا فنڈ ہے جو ہمیں لا منسٹری دیتی ہے، اس میں کوئی بابر اوان نہیں ہے، اس میں کوئی فاروق ایچ نائک نہیں ہے، اس میں کوئی وسیع ظفر نہیں ہے. لیکن کون سے قانون کے تحت؟ آپ کی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ تنظیمیں. دیکھیے میری بات سن لیجئے، یہ اے جی پی آر سے اپروو ہو کے یہ فنڈ جو ہے وہ ملتا ہے. اس سے پہلے بھی میرے سے پہلے بھی جو عہدیداران تھے وہ لیتے رہے ہیں. لا منسٹری سے لیا، کسی پرسنل سے نہیں لیا، کسی انڈیویجول سے پیسے نہیں لیے، اور یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا حق بنتا ہے، کیا آپ کا حق بنتا ہے؟ دیکھیے میں کوشش کروں گا ہمارے صحافی نمائندے جو ہیں اگر ٹیلی فون لائن پہ ہوں، کیا جو ہمارے پی ایف یو جے ہے، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس کے آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہر بیٹ کے رپورٹر اپنی اپنی تنظیمیں بنا کے اس متعلقہ منسٹری یا محکمے سے پیسے لیتے رہیں؟ تنظیم کی بات میں آپ کو بتا دیں، دیکھیے آرٹیکل 17 is very clear about that. جناب وہ جو تنظیم بنی ہے یہ اس کے لیکن پیسے لینا دوسری بات ہے. پیسے لینا دوسری بات. پیسے لینا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے پیسوں والی بات پہلے یہ پارلیمنٹ میں بھی آ چکی ہے اور اس پہ باقاعدہ لا منسٹری کہہ چکی ہے کہ ہاں یہ فنڈنگ ہے، یہ فنڈنگ ہے، صحافیوں کے خلاف کون بات کرے؟ حضور میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اور یہ پریس ایسوسی ایشن کا کہتی ہیں، یہ آپ کیا کہتی ہیں آسماء؟ بنانا ہے اس سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا، مگر جب ایک ایسوسی ایشن رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے اوپر میں نہیں کہتی کہ آپ نے کوئی خود بدھ کی ہے، مگر اسی لیے بنائی جاتے ہیں یہ طریقہ کار. تو لوگ ذرا حیران اور پریشان ہونا تو چاہیے ان کو. یہ کہ آپ صحافی ہیں، آپ کا لا منسٹری سے کیا تعلق؟ وہ اسی طرح ہے جیسے مجھے انفارمیشن منسٹر آ کے سپریم کورٹ بار میں پیسے دے جائے تو ظاہر ہے لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ انفارمیشن منسٹر کا میرے ساتھ کیا کام ہے. جی آسماء، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ افضل بٹ صاحب ہیں جو سینئر صحافی ہیں، پی ایف یو جے جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اس کے بھی ایک اہم لیڈر رہے ہیں. جی افضل بٹ صاحب، یہ جو سپریم کورٹ میں ایک ایسوسی ایشن بنی ہے، رجسٹر بھی نہیں ہوئی، کیا آپ ایسی بیٹ ایسوسی ایشنوں کو اجازت دیتے ہیں پیسے لینے کی مختلف محکموں سے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ریکگنائز تنظیمیں ہیں جرنلسٹوں کی، وہ یا پریس کلب ہوتے ہیں یا یوجیز ہوتی ہیں. پریس کلب ظاہر ہے یہ جرنلسٹوں کا دوسرا گھر ہوتا ہے، وہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں، اور یوجیز جو ہے وہ آزادی صحافت کے حوالے سے یا جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کام کرتی ہیں. اس حوالے سے ایک پروویژن یہ تھی. صاحب یہ بتائیں جو سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے، کیا وہ ریکگنائزڈ ہے کسی قانون کے تحت؟ نہیں، اس طرح جس طرح سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے، اسی طرح سپورٹس والوں نے، کرائم رپورٹرز نے. کیا یہ صحیح ہے آپ کے قانون اور آئین کے مطابق؟ یہ صحیح ہے ان کو پیسے لے سکتے ہیں وہ؟ نہیں، اس طرح یعنی پیسے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس پرپس کے لیے لے رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہمارے آئین میں کوئی ایسوسی ایشن بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے جب ایسوسی ایشن بنتی ہیں تو کیونکہ ہمارے آئین میں کوئی ایسی بار نہیں ہے. ادروائز دوسری یونین بنانے پہ پابندی ہے. اگر کچھ لوگ اپنی یونین بنانا چاہیں تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، آپ نے بھی کہا کہ یونین پہ پابندی. جی آسماء. جی آسماء، یہاں پہ ملیشیا بار کاؤنسل کی صدر بھی تھیں اور باقی بھی یہاں کے ساؤتھ ایشیا جتنے سپریم کورٹ کے صدر وغیرہ تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے کیسے سپریم کورٹ کے کا میڈیا ایک سیل ہے، یعنی کہ میڈیا کا ایک کمرہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے مجھے کہا آر ججز آر ویری میڈیا شائے. میں نے کہا نہیں، ہمارے تو خیر میڈیا فرینڈلی ہیں، مگر یہ میں نے کسی اور سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا. یہ جسٹس ارشاد حسن صاحب کا ایک کمال ہے کہ اس طریقے سے آپ کے وائٹ ہاؤس تو نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اتنا میڈیا کے ساتھ کلوز لنک ہونا، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے.
जी कामरान, जी कामरान। मैडम, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर ये एक सहूलत मिल रही है सहाफ़ियों को कि वो वहाँ पर उनको प्रिंटर की, कंप्यूटर की, फैक्स की, टेलीफोन की सहूलत है, एक जगह मिली हुई है जहाँ वो बैठ के अपनी खबरें बनाते हैं, हर जगह जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, इवेंट चल रहा होता है मीडिया का, वहाँ पर एक प्रेस रूम और एक मीडिया कवरेज रूम बना दिया जाता है, तो आप इसको क्यों अपोज कर रही हैं और इसमें क्या बुराई है और इसमें क्या करप्शन है, ये जरा मुझे बता दें। देखें, आप मुझे ना, मैंने कोई करप्शन की बात नहीं की इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहीं भी आप मुझे बता दें, मैं आपको टिकट देती हूँ, आप जाएं ये साथ वाले मुल्कों में, सुप्रीम कोर्ट में, आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जाएं, देखें थोड़ा सा जो अंदर मीडिया की फैसिलिटीज अगर सुप्रीम कोर्ट देता है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होता। अगर आप बार रूम से लें, अगर आप बार रूम से लें वो और चीज है। इसमें सिर्फ एक लाइन में ये कह दूं कि देखिए किसी और सुप्रीम कोर्ट में इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती जहां पर कोई और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी नहीं होते, वहां पे वकला तहरीक नहीं चलती, बहुत कुछ नहीं होता दूसरे मुल्कों में। मगर आसमा, आपको आपका बात भी किसी हद तक ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें भी उनको मीडिया से दूर रहने का बार बार कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और हमें उम्मीद है कि शायद आप जो है कुछ फैसिलिटेट करेंगे कामरान को और उनकी एसोसिएशन को। बहुत शुक्रिया आसमा जहांगीर आपका और मोहम्मद कामरान खान आपका हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का और अपना गिरबान जो है वो चाक करने का। बहुत शुक्रिया।